سر یہ ارشاد فرمائیے کہ مادہ پرستی اتنی بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کسی دفتر میں آپ کا کوئی چھوٹا سا بھی کام ہے نا، وہ بغیر رشوت دیے وہ نہیں ہوتا اب، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا وجہ ہے، ہم کیوں اتنے زیادہ، یہ مسلمان ہی خاص طور پہ جس کو رکنا چاہیے اس چیز سے، وہی اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو گیا؟ کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی. سر اصل میں یہ جو مادیت پرستی جی یہ انسانی رویوں کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رویے پیدا کب ہوتے ہیں؟ ایک وہ مثالیں جو آپ نے گفتگو میں ابھی جب ابتدا کی، ایک وہ مثالیں ہیں کہ ہم خلفاء راشدین کے امثلہ دیتے ہیں کہ ان کا رہن سہن کا انداز یہ تھا اور وہ یوں زندگی گزارتے تھے کہ فرات کے اس کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. بالکل ایک وہ انداز ہے جی زندگی. اس سے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، وہ کتنی سمپل ہے شاہ جی. کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ جب آپ لیٹے ہوئے تھے، جب اٹھ بیٹھے تو پشت مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے، تو رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ کیسر و کسرا باطل ہو کر وہ تخت پہ بیٹھیں اور وہ دنیا کی نعمتوں کے مزے لیں، اور آپ حق پہ ہو کر نبی آخر الزمان ہو کر بھی یا رسول اللہ یہ کیفیت. تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت میں اللہ کے جنتوں کے مزے لوٹیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رویے پیدا کب ہوتے ہیں. دیکھیں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، آپ اس وقت کے معاشرے کو دیکھیں اور معاشرتی ترجیحات کو دیکھیں. ترجیحات یہ ہیں کہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ایک وہ فرد ایک ایسے پیغام کے لیے بلا رہا ہے کہ اس پیغام کا تعلق نہ تو اس کے اپنی دنیا سے ہے، نہ اس کے بینک بیلنس بھرنے سے ہے. وہ پیغام کس لیے دے رہا ہے؟ پیغام دے رہا ہے کہ تم جہنم سے جانے سے بچ جاؤ، آگ میں کے گڑھے میں کنارے جانے سے بچ جاؤ. اور فرد بھی وہ جسے وہ اپنے ہی معاشرے کے اندر، جس کا بچپن بھی دیکھ چکے، لڑکپن بھی دیکھ چکے، جوانی اور شباب سب کچھ دیکھ چکے، اور خود ہی کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے. تو پھر وہ ایک بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دشمنی میں بدل جاتے ہیں. ابو جہل اور ابو لہب کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کھل کے مخالفت کریں گے. بھی کیا وجہ؟ وہ کہتے ہیں کہ آج اگر محمد کے پیغام کو مان لیں تو دنیا کے ساتھ جو لوگوں کے خزانے ہیں، دولت ہے، سرداری ہے، وہ تو محمد کے پاس چلی جائے گی، ہمارے پاس کیا رہے گا. تو دیکھ لیں کہ اس معاشرے کی جو جہالت تھی اور اس کے جو ترجیحات تھیں وہ مادیت تھی. دنیوی مفاد تھے، دنیوی دولت تھی، دنیوی خزانوں کے اوپر ان کی لالچ تھی، جس کی وجہ سے وہ حق جو ان کے سامنے تھا، وہ ان کے سامنے سے اس لالچ نے، اس مادیت نے حق کو ان کی آنکھوں کے سامنے چھپا دیا. پھر آتے ہیں آج کے زمانے کی طرف. بھی ہمارا زمانہ ابتدا سے تو ایسا تھا نہیں، ہماری ترجیحات ابتدا سے تو ایسی تھی نہیں، ہمارے اسلاف بھی ہمارے ساتھ گزرے. میں جب اپنے پرداداؤں کو دیکھتا ہوں، بھئی چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، بڑی بڑی فیملیاں ہوتی تھیں، اور کم چھوٹی چھوٹی انکم ہوا کرتی تھی، لیکن گھر میں ڈھیر برکت ہوا کرتی تھی. آج بڑے بڑے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے دل ہیں، اور لاکھوں میں انکم ہے، لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی. وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہم یہ پہنچے ہیں. تو وہ ساری کی ساری بنیاد وہ حرص ہے، وہ لالچ ہے، جس کی ساری رگیں جڑتی ہیں جا کر مادیت زدہ میں. اور اللہ جل مجدہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں اس قوم کو کہ بھی گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا. کہ بھی تمہیں آخرت کا احساس نہیں، تم اپنی دنیا کو ہی بنائے جا رہے ہو. تو یہ قرآن مجید نے پھر جھجوڑا بھی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں حرص، جو تکاثر کی حرص تھی، میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے، لاکھ ہے 2 ہو جائے، 2 ہے 4 ہو جائے، اور اس 2 سے 4 کرنے میں تمہیں حلال اور حریم کے حرام کی تمیز بھی نہیں رہی کہ میں کسی کا حق مار کے پیسے کما رہا ہوں یا اپنا حق لے رہا ہوں. اور اس حالت میں تم قبروں میں جا اترے، اور پھر تمہاری آنکھیں جب بند ہوئی تو تمہاری آنکھیں کھلی کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. اور پھر قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس دن تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی کہ تم کر کے کیا آئے ہو. تو بنیادی طور پر یہ جو انسانی رویے ہیں یہ ایسے نہیں بنتے. یہ بنتے ہی تب ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت سے خود کو کاٹ دیتا ہے. اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جس نے کیا خوبصورت کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا، خودی جس کو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی پہچان ہے. انسان نے اگر اپنی خودی کو پہچان لیا تو پھر وہ
حق کو پہچان جاتا ہے. اور خودی اور خود پسندی یہ بنیادی طور پر بہت ہی باریک تصورات ہیں کہ ابھی اب پہچان کیسے ہو کہ بندہ خودی کی طرف جا رہا ہے یا خود پسندی کی طرف جا رہا ہے. اس کی سب سے بہترین جو تعریف ڈیفینیشن ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ انہوں نے یہ کی ہے کہ جس طرح کہ حق و باطل کی جنگ تھی اور حضرت علی المرتضیٰ کا ایک کافر کے ساتھ آپ نبرد آزمات تھے تو کافر کی تلوار گر گئی اور آپ اس کو مارنے والے تھے تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ نکل جاؤ. تو وہ رک گیا. اس نے کہا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھ سے نبرد آزمات تھے, میری تلوار گر گئی, میں اپنی نفرت کے اظہار میں آپ کے چہرے پہ تھوک دیا, آپ کو تو چاہیے تھا آپ مجھے مار دیتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ میرا تیرے ساتھ جو جنگ تھی وہ کسی ذات کی وجہ سے تو تھی نہیں, نہ تم میرا کوئی حق مارا تھا, میں تو حق و باطل کی, میں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا. جس لمحے تم نے میرے چہرے پہ تھوکا میری ذات بیچ میں آ گئی. مجھے یہ ڈر پڑ گیا کہ آج اگر تجھے مار دیا تو قیامت کے دن میرا رب مجھے یہ نہ کہے کہ علی اسے تو نے اپنے لیے نہیں, تو نے میرے لیے نہیں اپنے لیے مارا تھا. تو یہ ہے بنیادی طور پر یعنی خودی اور خود پسندی دونوں کا جو محرک ہے وہ غیرت ہے. اگر غیرت اپنی ذات کے لیے آئے تو خود پسندی, اگر غیرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے تو یہ خودی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.